دعائیہ، اللہ ان سب باتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے آپ کے صرف 5-6 منٹ زیادہ سے زیادہ، میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا، بہرحال نہ معلوم آئندہ جب یہ بہار آئے ہم زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے ہوں، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیمی نصاب سے فراغت دی تو میرے پاس راجستھان کے قاسم صاحب نفر اللہ مرکزہ تشریف لائے اور اصرار یہ کیا کہ آپ پڑھانے کے لیے ہمارے مدرسے میں چلیں۔ باہر کیف اللہ کو منظور تھا، وہاں کا آب و دانہ میری قسمت میں لکھا تھا، تو میں راجستھان چلا گیا۔ 5-6 سال گزرنے کے بعد اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم یہاں تو خدمت کر رہے ہو، لیکن کل قیامت میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ پنچ میں کیوں نہیں مدرسہ کھولا، پنچ میں کیوں نہیں دینی خدمات انجام دی، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں راجستھان چھوڑوں گا اور پنچ میں جا کر مدرسہ قائم کروں گا۔ جب اس بات کا پتہ میرے محتمم صاحب حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم کو چلا تو مجھے بلا کر پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے کہ آپ مدرسہ چھوڑ رہے ہو۔ میں نے برجستہ یہ کہا جی آپ نے صحیح سنا ہے اور مجھے اب مدرسہ چھوڑنا ہے اور اپنے علاقے میں جا کر کام کرنا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس کسی بھی حال میں جو آپ چاہیں، جو آپ کا مطالبہ ہو، آج تک وہ تنخواہ دیتا تھا جو میں دیتا تھا، آج کے بعد وہ دوں گا جو تم کہو گے، لیکن مدرسہ مت چھوڑو۔ لیکن میں اپنے ارادے پر اٹل رہا اور میں نے ارادہ کیا کہ مجھ کو جانا ہے۔ بہرحال جب اس پر بھی میں نے ہاں نہیں کی تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو آپ کا دل چاہے تنخواہ، جتنی تنخواہ تم نے مانگنی ہے مانگ لو، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ادارہ مت چھوڑو۔ باہر کیف میں کسی بات پر نہیں آیا اور میں نے وہاں کے دارالعلوم کو چھوڑا اور پنچ کے لیے ارادہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور ساتھیوں، اللہ کو اسی طرح منظور تھا، اللہ ہی نے کام لینا تھا۔ میں یہاں آ گیا اور یہاں آنے کے بعد جمعے کے دن مجھ سے پہلے مولانا عبدالباقی صاحب نور اللہ مرکزہ جمعہ وہ پڑھایا کرتے تھے۔ میں جب آیا تو فرمانے لگے کہ بھائی یہاں کوئی تھا نہیں تو جمعہ پڑھاتا تھا، آج کے بعد جمعہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ پھر جمعہ میں ہی پڑھاتا رہا اور 4 باتیں جو مجھے آتی تھی وہ جمعے میں بیان بھی کر دیتا تھا۔ ایک دن اور ہمیشہ میں نے توحید پر تقریریں شروع کی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ عزت کا مالک وہ ہے، ذلت کا مالک وہ ہے، غربت کا مالک وہ ہے اور دولت کا مالک وہ ہے۔ لہذا توحید پر تقریریں شروع کی اور ایسا ہوا کہ ایک دن جمعہ تھا، مفتی عبدالجبار صاحب جن کا اہل حدیث طبقے سے تعلق تھا، بزرگ آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں ہماری مسجد میں آ گئے۔ جب میں نے تقریر کی تو فرمانے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو اپنا، کیا یہ باتیں حاصل ہوگی یہاں لوگوں میں جو ہے اپنا۔ میں نے برجستہ کہا، میں نے کہا حضرت مجھے اس کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ برجستہ یہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جہاں تک کہنے کی ذمہ داری ہے میں یہ قیامت کا بوجھ اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتا، لہذا مجھے ہر حال میں اللہ کی توحید پہنچانی ہے، اللہ کے توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ بہرحال اس پاک پروردگار عالم کا احسان ہے کہ جس نے ٹوٹی پھوٹی میری یہاں جو خدمات ہیں وہ لی اور اللہ نے توحید کا بیج اس کی جو ہے عام حالات میں آج کوئی گاؤں خالی نہیں، کوئی ایسا محلہ خالی نہیں جہاں اللہ کی توحید کے چاہنے والے نہ ہوں۔ اور یہ پورا مجمع جو ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حق کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری کامیابی اسی میں ہے اور میں آئندہ سال نہیں معلوم کون ہوگا کون نہیں ہوگا، خدا اس روایت کو ہمیشہ باقی رکھے اور آپ اس دن کو وقف کر دیا کریں کہ ہم ضیاء العلوم میں چلیں گے
اور اسی طرح باقی مدارس میں بھی جتنے ہمارے مدارس ہیں وہ سب اہل حق کے مدارس ہیں، وہاں جب پروگرام ہو، پیغام ہو، وہاں بھی پہنچا کریں۔ انشاءاللہ آبیاری ہوگی، انشاءاللہ اچھی باتیں سننے میں آئیں گی، عمل میں آئیں گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ کر رخصت چاہوں گا کہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ صبح سے لے کر اس وقت تک نہ کھانا ہے نہ چائے ہے، اور بالکل بڑی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے، اور ہمارے جو مہمان مکرم ہیں جن کے خطاب سے آپ محظوظ ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی بہترین اور ضرورت کی باتیں جو ہے فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب آئندہ سال پروگرام ہو آپ اوروں کو بھی ساتھ لائیں گے تاکہ اللہ کا دین، نبی کا فرمان سنتے رہیں، اور اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔